اہم شخصیت جو کہ امریکہ سے جن کا تعلق ہے، ممتاز عالم دین حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ شہریار آبدی صاحب قبلہ کو اس پروگرام میں ان کا پیغام سنتے ہیں۔ علامہ تعالی جوہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے کہ بلا شک ان کا یہ دنیا سے رخصت ہونا تمام امت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً مؤمنین ہند و پاکستان یا بالفاظ دیگر اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے مؤمنین کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑے صدمے کا سبب تھا۔ علامہ طالب جوہری ہر اعتبار سے ایک منفرد شخص تھے، لیکن جو ان کی علمی خصوصیات کے علاوہ اہم ترین خصوصیت تھی وہ یہ کہ بہت ہی زیادہ خوش مزاج، ہر دل عزیز، محبت کرنے والے، لوگوں کی بات کو دقت سے سننے والے، جواب دینے والے، بغیر کسی تفریق کے، چاہے ان کے سامنے کوئی بہت ہی عالم و فاضل شخص ہو اور چاہے ان کے سامنے انتہائی کم علم فرد بیٹھا ہو، سب کو بہت ہی احترام سے اٹینڈ کرتے تھے اور کسی کو بھی بور نہیں ہونے دیتے تھے۔ علمی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے منفرد افراد میں سے، منفرد علماء میں سے ایک عالم تھے۔ مختلف علوم پہ ان کی نظر تھی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک سمت میں ان کی توجہ نہیں تھی، مختلف علوم میں ان کی مہارت تھی، اور اسی طرح سے بعض وہ علوم کے جن کا یا جن کو اسلامی سائنسز یا اسلامی علوم نہیں کہا جاتا، ان کے بارے میں بھی ان کی بہت ہی اچھی معلومات تھی۔ اور اسی طرح سے جو ایک اچھے انسان کی اور پڑھے لکھے انسان کی اور سلجھے ہوئے انسان کی ایک صفت کی جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، یعنی علم اور اخلاق اور محبت کے علاوہ ایک صفت کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ سینس آف ہیومر ان کا بہت اچھا تھا۔ جتنے ہی بڑے وہ عالم تھے، اسی معیار کا ان کا سینس آف ہیومر تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ بہت ہی محبت کے ساتھ ملتے تھے، پھر یہ کہ بہت ہی شائستہ گفتگو فرماتے تھے، محبت سے گفتگو فرماتے تھے، اور دوران گفتگو مختلف عنوان سے جو ان کے نکات ہوتے تھے کہ ایک انسان اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو ذرہ برابر اسے احساس نہ ہو کہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور کس طرح سے مجھ سے محبت سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ نجف کے بڑے بڑے علماء ان کے استاد تھے، خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمہ حکیم، حضرت آیت اللہ العظمہ خوئی، حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی، حضرت آیت اللہ العظمہ باقر الصدر صاحب۔ لیکن جو ان کے خاص استاد تھے کہ جن کے بارے میں خود انہوں نے توجہ دلائی تھی، وہ تھے حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی فانی، اور ان سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے اور ان سے بہت زیادہ انہوں نے کسب فیض بھی فرمایا تھا۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد جو انہوں نے ایک اہم ترین کام انجام دیا کہ اپنی علمی سطح کو بھی بلند کرتے رہے، لیکن ساتھ میں منبر پر بھی انہوں نے علوم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پھیلایا
اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنے سال تک اس ممبر کو مس یوز نہیں ہونے دیا، اور یہ خود ایک ان کی بہت بڑی کوالٹی تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو علم میں ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ دفن بھی کتاب خانے میں ہوئے، تو ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہیں کتابوں سے بڑا عشق تھا، اور جب بھی میں جاتا تھا تو مختلف کتابوں پہ بات چیت ہوتی تھی۔ اسی طرح سے گاہے بگاہے وہ ہمارے غریب خانے تشریف لاتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور ہماری کتابیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے اور تعریف بھی کرتے تھے، اور وہ اس اعتبار سے بھی تعریف فرماتے تھے کیونکہ ساری کتابیں وہ خود میرا ہی سلیکشن تھا اور ہے، کیونکہ ہمارے والد یا دادا تو عالم دین نہیں تھے کہ ہمیں جدی پشتی کتابیں ملی ہوتی، تو اس عنوان سے بہت زیادہ تعریف فرماتے تھے اور مختلف علوم پہ ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن پھر میں عرض کروں جو سب سے ان کی اہم خصوصیت تھی کہ بہت ہی محبت کے ساتھ اور اس طرح سے ملتے تھے کہ جیسے وہ ہمارے لیول کے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ جتنے لوگ محفل میں ہوں ان سب کے ساتھ بات کرو اور اس طرح سے ان سے بات کرو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان سے بہت محبت کرنے والا یہ شخص ہے، اور انہی کے لیول پر آ کر انہی کے عقل و شعور کے مطابق کوئی بات کرے۔ مجالس کے حوالے سے اگر آپ نے آج کل ایک کلپ بھی دیکھا ہو کہ اگر کہیں وہ محسوس فرماتے تھے کہ کوئی بات غلط ہو رہی ہے اشعار کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو وہاں پر وہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ لہٰذا جب بھی ہم ان کے یہاں جاتے تھے تو ایک چیز کو دقت سے دیکھتے تھے کہ اگر کوئی غلط بات کرتا تھا تو اس کو بالکل واضح طریقے سے ٹوکتے تھے کہ میاں یہ بات غلط ہے۔ تو محسوس ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی تحریف پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھی خاموش نہیں رہتے تھے، اور یہی وہ خصوصیات تھیں کہ جن خصوصیات کی وجہ سے وہ ممتاز تھے، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے اس وقت بھی وہ جنت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی بزم میں ایک ممتاز مقام پر فائز ہوں گے، دل یہ کہتا ہے، اور اس عالم میں بھی اہل بیت علیہ السلام سے کسب فیض فرما رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی زندگی کا ایک اہم ترین ہدف کسب علوم اہل بیت علیہ السلام تھا، اور اس وقت بھی وہ معصومین علیہ السلام کی بزم میں علمی فیوزات سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے تمام اعزاء کو خصوصاً ان کی زوجہ صاحبزادوں کو صاحبزادیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کام انہوں نے کیا اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور علمی معیار کو کم نہ ہونے دیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔